ذاته وآلاته وحياته وصفاته وعنوانه وكلامه متفردا متقدرا متنبرا متنزلا وعليه اللعنة والوبال. ونشهد أن سيدنا وسيد ساداتنا وسيد رفعاتنا وسيد جماعتنا وسيد رفعاتنا ورسولنا ونبينا ونبينا ونور يقيننا ونور صدورنا ونور قلوبنا وجميلنا وأجملنا وشفيقنا وأشفقنا وكريمنا وأكرمنا ورفيقنا وأرفقنا وأمقنا ويومنا وغوثنا ومغيثنا وغيثنا وغياثنا وعوننا ومعيننا وأعيننا وأعيننا وملجأنا ومأوانا ومولانا محمد. صل على محمد وعلى آل محمد. صل على حال محمد. صل على قال محمد. صل على منال محمد. صل على جمال محمد. صل على جلال محمد. صل على نقل فضل رسول محمد. صل على بيان قرآن القرآن عثمان بن عفان محمد. صل على جبون ابن عرفان محمد. صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم العظيم الحفيظ القوي الكريم وسلطانه الكريم من حدث الخبيث المخبث الشيطان اللعين الرجيم وكبيره ونفسه ونفسه وهمزه. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. گرامی قدر واجب الاحترام حضور ہو اور ہماری محفل کے صدر سجادہ نشین خواجہ صاحب خواجہ محی الدین چشتی رحمہ اللہ اس سجادہ نشین جب فرمائیں اسمی جمیل شاہ صاحب مدثر اللہ اور بڑی عرصے کے بعد میرا ہمارا صاحب کے بعد زیارت ہوئی ڈاکٹر ظفر اقبال نوری صاحب مدثر اللہ اور سید امیر شاہ صاحب فرمائیں نام بشارت شاہی صاحب اور میری خوش نصیبی ہے کہ علامہ مولانا رسول صاحب بھی تشریف لائے علی یونس صاحب بھی ہیں اور بہت عرصہ دراز کے بعد زیارت ہوئی 19 سال کے بعد علامہ شباز صاحب مدثر اللہ یہاں 19 سال قبل پاکستان میں ان کا تقریر ہوئی تھی. اب بھی ماشاء اللہ پوری جنگ ہے تو تب تو 2 ٹائم پوری جنگ تھے تو میں نے بیرا شریف سے فارغ ہوئے تھے علامہ بشارت صاحب علامہ شباز صاحب اور یہ جتنے بھی آپ میرے سر کے تاج ہیں اور خصوص گفتگو داتا کی نبی وہاں کے سجادہ نشین میاں حیدر صاحب اور جو نام رہ گیا وہ سوری اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ بڑا شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات کی انسان طرح فرمایا. اشرف المخلوقات کی انسان طرح فرما کے اپنے قائل محبوب داری و حکم واقع نامدان و دین کا اجاز کا اجازے ابو اعظم فخر بنی آدم آدم حارث رسول صلی رسول محمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. اس ٹائم میں جو کام کرنا ہوتے ہیں بندوں کو جگانا بھی ہوتا ہے پھر اس کو سنانا بھی ہوتا ہے اور پھر اگر ٹاپک ایک ہو تو تقریر تقریباً مولوی کر چکے ہیں اب اس کے بعد تقریر نہیں ہو سکتی. خواجہ صاحب کا جو بیان کرتا تھا وہ کر گئے لیکن اب علامہ شباز صاحب نے احسان کیا ہم کو اس طرح سے بلایا ہے تو کچھ تو بیان کریں گے تو ذرا سننا ہے اور آپ کی بات سے پتہ چلے گا کہ خواجہ سے کتنا پیار ہے. سیستان میں اور خراسان میں آ گیا. اب توجہ دیجیے اب بڑے بڑے لوگ بیٹھے ماشاء اللہ میں دیکھ رہا ہوں لوگ تھوڑے زیادہ نہیں چاہیے تھوڑے ہی چاہیے لیکن حفاظت چاہیے. سیستان اور خراسان میں آگ لگی لوگوں نے مسجد میں بنا لے مسجد میں بنا دی عورتوں نے بچوں نے بڑھو دروازہ توڑ دیا گیا مسجد کے اندر قتل کر دیا گیا. جب لوگ زخمی ہوئے تو ہاسپٹل میں بنا دی ہاسپٹل کے اندر گھس کے تاطاریوں نے لوگوں کو قتل کیا. مشہد کیا ہے اور نشاپور کیا ہے خراسان کیا ہے ہر طرف آگ لگی ہے. ایسے ماحول میں جس بچے نے جنم لی ان کا نام خواجہ معین الدین شام طرف آگ لگی ہے اور بات کہتا ہے سید غیاث الدین رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے بیٹا اٹھ سیستان سے خراسان چلتے ہیں. ہر طرف آگ لگی ہے تب تو بھارت کا بازار گرم ہے. یہاں بچوں کو جبرن غلام بنایا جا رہا ہے عورتوں کی عصمت لوٹی جا رہی ہے. یہاں رحمت ہی نہیں ہے چلو خراسان چلتے ہیں. 15 سال تک تو باپ سنبھالتا رہا. باپ بھی اس کی طرف سے محافظ ہوتا ہے حفاظت تو نہیں کرتا مددگار وہی ہے لیکن اس کی نصرت کے مظہر میں بندے ہیں.
آپ خود ہی دنیا سمجھ جائے گا کیا سوال تو کیا جواب. مدد اسی سے لیتے ہیں, مدد وہی دیتا ہے, اس کی نصرت کے مظہر یہ ہوتے ہیں. 15 سال کی عمر میں سایہ اٹھ گیا باپ کا, اور اسی سال میں ماں بھی دنیا سے چلی. ماں کو تو رہنا چاہیے, ماں قوت ارادی دیتی, ماں ارادے کو مضبوط کرتی. ابھی کل کیا ہو گیا, مدر ڈے شروع ہو گیا, $17 بلین خرچ ہوگا. 17 بلین ڈالر نہیں, یہ ماں کو نہیں خرچ کرتے. ویلنٹائنس ڈے پہ $17 بلین خرچ کریں گے. کل کے دن میں $14 بلین خرچ ہوگا, اور ہر امریکن $135 اپنی ماں کو دے گا. یہ میں تمہیں امریکہ کی سچ بتا رہا ہوں, تو کل ہوگی نہیں. $135 ہر امریکی اپنی ماں پہ خرچ کرے گا کل مدر ڈے پر. $14 بلین ٹوٹل خرچ ہوگا. ذرا محبت دیکھنا ہی کی. ماں پہ خرچ کرتے ہیں $14 بلین, ابے پہ خرچ کرتے ہیں $9.4 بلین, گرل فرینڈ پہ خرچ کرتے ہیں $17 بلین. اور شروع کب سے ہوا؟ 1914 سے تمہارے امریکہ میں شروع ہوا ہے مدر ڈے, لیکن ہمارا مدر ڈے اسی دن شروع ہو گیا تھا. رب نے کہا جب میں نے لوح محفوظ بنائی تو سب سے پہلے یہ لکھا, میں تمہارا رب ہوں, جس سے ماں باپ خوش اس سے میں خوش, جس سے ماں باپ ناراض اس سے میں ناراض. اب مجھے اس میں گفتگو نہیں لگی, وہ کارن کی بس سنیجیے گا, مجھے گفتگو بڑھانا ہے. سید زیادہ ہے, نجیب الطرفین ہے, سید تو بڑے ہیں دنیا میں, لیکن خواجہ معین کی نجیبیری چشتی ایسا سید ہے کہ اس کی لڑی میں اور چین میں امام رضا آتے ہیں. امام رضا کے نیچے سے امام رضا آتے ہیں. اب تم ہو گئے امام رضا آتے ہیں تو کیا بڑی بات ہے؟ نہیں, یہی تو بتانا چاہتا ہوں. محدثین کا شہر, محدثین کا شہر کسے کہتے ہیں؟ نیشا پور. سارے محدث نیشا پور کے ارد گرد. ابو داؤد اور ابن ماجہ, جب آپ یہ علیحدہ سے پڑھو گے پھر ابن ماجہ ہوگا, ابن ماجہ نہیں ہوگا. ابن ماجہ یہ فارس سے ہے. محدثین کا شہر, امام رضا نیشا پور میں آ گئے. نیشا پور میں آئے تو سید زادہ اور امام رضا علیہ السلام آئے, اور مولوی جمع نہ ہو, محدث جمع نہ ہو, سارے محدثین آ گئے, سارے علماء آ گئے, سب جمع ہو گئے جن کی رات سے خواجہ صاحب ہے. امام رضا جب بیٹھے منبر پہ, محدثین کہنے لگے, امام آج کوئی ایسی حدیث سناؤ جس کی چین میں صرف تیری جد آئے, اور کوئی بندہ نہ, صرف تیری جد آئے. تو امام رضا کہنے لگے, رسول خواجہ صاحب کی شان سننے والوں تمہاری سبحان اللہ سے پتا چلے گا وابستگی کتنی ہے. اس جملے میں سنیے کہ خواجہ صاحب امام رضا کی اولاد سے تقریر کرنے کہنے لگے, سنو پھر اب میں تمہیں حدیث سنانے لگا. میں نے سنا اپنے باپ موسیٰ کاظم سے, موسیٰ کاظم نے سنا اپنے باپ امام جعفر سے, امام جعفر نے سنا اپنے باپ زین العابدین سے, امام باقر سے, امام باقر نے سنا اپنے باپ زین العابدین سے, امام زین العابدین نے سنا اپنے باپ امام حسین سے, امام حسین نے سنا اپنے باپ مولا علی شیر خدا سے, مولا علی نے سنا محمد مصطفیٰ سے. اب حدیث سنیے گا. امام رضا نیشا پور کا شہر, محدثین کا جھمگٹا, کہنے لگے وہ حدیث یہ ہے, میں نے ابا سے سنی, میرے ابا نے اپنے ابا سے, انہوں نے ان سے, اپنے ابا سے, انہوں نے زین العابدین سے, انہوں نے امام حسین سے, انہوں نے مولا علی سے, مولا علی نے محمد مصطفیٰ سے, محمد مصطفیٰ نے جبریل سے. من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ, جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا. کی جنگ بیان کر رہی ہے حدیث, اور کہنے لگے سنو اس کی شرطیں ہیں. امام رضا نے کہا اس کی شرطیں ہیں, کہا لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی شرطیں ہیں, اور ان شرطوں میں سے ایک شرط میں ہوں, جو مجھ سے پیار کرے گا وہ جنت میں جائے گا. ابھی ہمارے اقبال مولوی صاحب رجب القادری صاحب کا بیان کر رہے تھے, ابھی انہوں نے بھی اعلان کیا ہے, ان کی ایک کتاب ہے المنہاج میں, المنہاج الصبی. منہاج الصبی کی دوسری فصل میں پہلی حدیث ہے, دوسری فصل میں پہلی حدیث ہے, اور پہلی حدیث کے اندر یہ 6 بیان ہے. ذرا سماعت کیجیے گا. ڈاکٹر قادری صاحب کی کتاب دوسری فصل پہلی حدیث, امام رضا کے بیٹے ان سے بیان کرتے ہیں, یہ بیان کرتے ہیں اپنے باپ موسیٰ کاظم سے. موسیٰ کاظم بیان
ابو سلط حرم ابن ماجہ کے استاد ہیں، کہنے لگے لو قریا حاصل اسناد علی مجنون لبرا، اگر یہ نام کسی پاگل پہ پڑھ کے دم کر دیا جائے رب اس کو عقل مند بنا دیتا ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ امام رضا کی اولاد میں سے 15 سال کی عمر ہوئی، والد گرامی کا سایہ ہوتا تو اسی سال میں اماں بھی چلی گئی۔ آپ کے 2 بھائی اور ہیں، خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ کے 2 حقیقی بھائی، 2 بھائی اور ہیں۔ یہ میں اختلاف نہیں پڑھنا چاہتا، سنوں میں بھی اختلاف، اس لیے میں سن بیان نہیں کر رہا ہوں کہ سن کا فائدہ ہوتا ہے، ٹو مچ اختلاف، میں نے بڑی کوشش کی کہ ملاؤں، ادھر بات کر رہا تھا آگے نکل جاتی آدمی پکڑتا تو پیچھے والا، اس لیے سن بیان نہیں کر رہا۔ اور ویسے بھی قرآن کا اصول ہے وہ سن بیان نہیں کرتا، وہ سن بیان نہیں کرتا، آگے چلتا اصل بات بیان کرتا۔ اصل بات سنیے، ورثے میں آپ کو پن چکی ملی اور ایک بات ملا۔ باغ کو پانی دیتے ہیں، پن چکی آپ جانتے ہو کیا ہے۔ کچھ دن گزرے، ابراہیم کنگوزی رحمہ اللہ تعالیٰ تشریف لائے، روٹی انہوں نے سوکھی سی نکالی اور نکال کے چبائی اور چبا کے پھر دی۔ ایسے روٹی دے سکتے تھے نہیں، چبائی اور چبا کے دی۔ روٹی جب خواجہ صاحب نے کھائی، وہ لقمہ چھوٹا سا تھا، چھوٹا سا لقمہ، وہ ادھر حلق سے نیچے اترا، روٹی نیچے اتری، دنیا باہر نکل گئی۔ اور یہی پیر کا فائدہ ہوتا ہے، اگر ایسے نہ ہو تو پھر بزنس ہے۔ ادھر روٹی اندر گئی، دنیا باہر آئی۔ خواجہ صاحب کو کنگوزی رحمہ اللہ تو نکل گئے، تو مجبور تو چلا گیا، ادھر سے دونوں چیزیں بیچ یہ بھی نکل گئی۔ کہاں پہنچے؟ سمرقند و بخارا میں قرآن حفظ کیا، بعض جگہ لکھا کہ 9 سال کی عمر میں حفظ کر چکے تھے ابا کے پاس۔ اسامہ کی بخاری کے پاس پڑھا، پڑھنے کے بعد سارا علم پڑھ سکے تھے۔ تو مولوی میں جب تک تصوف نہ آئے، مولوی بڑا خاص تھا۔ اس مولوی کا نام علامہ اقبال نے ملا رکھا ہے۔ بخاری، قرآن، حدیث کے سب کچھ پڑھ جائے، جب تک اس میں تصوف نہیں آئے گا، یہ ملا سنے بازار خدا بیچ رہا، پھر یہ حال ہو جاتا ہے۔ تو مولوی میں تصوف آنا ضروری، اس لیے جو بھی ولی بنا، یہ ذہن میں رکھ لو، وہ کبھی بھی جاہل نہیں تھا، پہلے سب کچھ پڑھتا تھا، پھر وہ ولی کے پاس رکھ کے اس پڑھے ہوئے کو اپنے اندر جذب کرتا تھا۔ جب اس کے عمل سے وہ نکلتا تھا تو وہ ولی کا، اس لیے میں علامہ جلوہ فرمائے مجھ پہ بڑا احسان کیا تھا ڈاکٹر صاحب نے کہ تشریف رکھی، میں بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ ہوتے ہوئے گفتگو کر رہا ہوں۔ جانے یاد صدر ہر جانے نشین صدر صدر جب نام ہی لوگ ہر بندے کے پیچھے وہی نکل رہا نام نہیں ضروری کوئی کوئی بندہ پڑھ کے تو وہ ہے نہیں ڈاکٹر فرمانے لگے جیسے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ غوث پاک نے خواجہ صاحب سے کہا تھا لاہور جب گزرو تو دیکھ کے گزرنا، شیر بیٹھا ہوا ہے، لیکن ہم نیو یارک نہ جائیں، سید صفدر شاہ بیٹھے تو کوئی مولوی کراس نہیں کر سکتا ہے جگہ، تو اس لیے ان کا نام ہونا ہو۔ ہمارے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، دعا کیجیے اس شخص نے تمہارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو میلاد کے جلوس کی صورت میں زندہ رکھا ہوا، یہ کریڈٹ دینے جاتا۔ سمجھ کیجیے، ایک حدیث ہے علامہ امتی کام کی گائے بنی اسرائیل، اس میں بڑی گفتگو ہوتی ہے۔ علامہ ورثۃ الانبیاء، ان حدیثوں کی سند پر گفتگو ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، تو سند ضعیف ہو تو متن کے ضعیف ہونے کے مستلزم نہیں ہے، سند ضعیف ہے تو کہتے ہیں کہ حدیث بھی ضعیف ہے نہیں۔ اور ایسی بات ہے جو بندہ کمزور ہوتا ہے اس سے بھی کچھ کام لیے جاتے ہیں، جو جوان ہوتا ہے اس سے کام کچھ اور لیے جاتے ہیں۔ جب آدمی 25 سال کا ہو، چل کھا بوری منڈی اٹھا دو ہاتھ، جب بابا جی بوڑھے ہو جائیں بھائی ٹیشو کا دباؤ کیا ہو، تو جب بوڑھا ہو جائے تو گھر سے باہر نہیں پھینکا جاتا، اس سے بھی کام لیا جاتا ہے۔ تو حدیث ضعیف ہے تو مطلب یہ نہیں کہ اٹھا کے باہر پھینک دیں گے، حدیث ضعیف سے فضائل میں ہم اس سے بھی کام لیں گے، لیکن جب عقیدہ بنانا ہو تو پھر حدیث جو ہے وہ دوسری لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شاہ بتا کا قولا سے پوچھا گیا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبی کے وارث ہوتے ہیں۔ یہ کون سے علماء وارث ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ، یہ جو مدرسے سے پڑھ کے آئے ہیں وہ علماء، ان کو علماء شریعت کہتے ہیں، یا وہ علماء جو علماء طریقت ہیں؟ اب شاہ مدار کا جواب شاہ مدار یہ سکتا ہے کہ ملا کے بس کی بات نہیں ہے۔ شاہ مدار کہنے لگے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبی کے وارث ہوتے ہیں، یہ علماء شریعت نہیں ہیں۔ جو
جو صرف ابھی تصوف میں نہیں گیا، یہ علماء طریقت ہے۔ کہا دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا سن، وراثت کسے کہتے ہیں؟ جو علماء شریعت کے طریقے شریعت کے ہیں وہ محنت کرتے ہیں، فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا 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 فعلتما فعلتم 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 سب اینا آنا سارا لگینا لگینا چلو تانا سارا زدہ یہ باؤ 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 فلانو باؤ منظر اس کو یہ محنت کر رہا ہے۔ تو جو چیز محنت سے لی جاتی ہے وہ وراثت نہیں ہوتی، اور تنہا ہوتی ہے، وہ وراثت نہیں ہوتی۔ وراثت کیا ہے؟ ابا مر گیا 2 لاکھ مل گیا، تو نے محنت کی تھی؟ نہیں۔ ابا گیا تو تجھے 2 لاکھ ملا، تو وراثت وہ کہ محنت نہ کرے وہ مل جائے، اسے وراثت کہتے ہیں۔ اور وہ تو کہاں علماء وراثت الانبیاء، جو پڑھ کر آئے وہ اکتسابی علم ہے، یہ اولیاء کرام محمد مصطفیٰ کے وارث ہیں، اس لیے کہ یہ علم حاصل کرتے ہیں محمد مصطفیٰ کی نظر سے حاصل کرتے ہیں۔ اب سارا علم پڑھنے کے بعد تلاش کر رہے ہیں کہ کوئی پیر ملے کہ اب علم عمل میں آ جائے۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے ملاقات کی، 2 دفعہ ملاقات ہے خواجہ صاحب۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ معمول رکھتے ہیں خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ، اس لیے کہ بانور بی بی جو والدہ ہیں خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ کی، وہ عبداللہ حنبلی کی پوتی ہیں، اور جو عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ہیں ان کے وہ بھی عبداللہ حنبلی کے پوتے ہوئے۔ تو یہ جب یہ پوتی اور وہ پوتے تو دونوں غزل لگے، آپس میں بہن بھائی ہوئے، تو جب بہن بھائی ہوئے تو پھر ماں کا جو بھائی ہوتا ہے وہ ماموں لگتا ہے۔ تو عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ کے ماموں ہیں۔ اب ذرا میری ریسرچ مراجعہ کیجیے گا، داتا بینکر چند اجمیری عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے ماموں ہیں، اور عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی کے رشتے میں ماموں ہیں۔ 2 دفعہ ملاقات ہے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے، 3 دن 3 راتیں خواجہ صاحب ان کے ساتھ رہے۔ لیکن ولیوں کی صفت میں نے دیکھی ہے، بتا دیتے ہیں کہ تیرا فیض ہمارے پاس نہیں۔ مولوی ملا میں اور ولی میں یہ فرق ہے، ہمارے یہاں پر بندہ جائے نہیں، چندہ ضرور لے کے جانا، لیکن ولی کامل میں کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے تیرا فیض ہے۔ بابا فرید گنج شکر رحمہ اللہ سید شاہ الدین سہروردی رحمہ اللہ کے پاس جب گئے تو کہنے لگے کہ میں مرید ہونے آیا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ باقی دوستوں کو کر لیتا ہوں، تو نہیں ہو سکتا، تیرا فیض میرے پاس نہیں۔ اب ذرا دیکھو کوئی آیا بابا کسی کے گھر آیا تو کھا جائے، ان کی خادمہ کی شاہ الدین سہروردی رحمہ اللہ کی، تو وہ پانی لے کے آئی ہاتھ دھلانے کے لیے، تو روٹی کھانے لگے تھے، تو یوں نظر پڑی تو ہاتھ نیچے نظر کر لی، اس کے بعد وہ ہاتھ دھلاتی گئی اب دھوتے گئی، وہ دھلاتی گئی اب دھوتے گئی، وہ دھلاتی گئی اب۔ بہت ہی ذکریہ رحمہ اللہ پوچھنے لگے بابا جی وضو جو ہے تھوڑا پانی صرف کرنا چاہیے، پورے ہاتھ دھونے میں پورا لوٹا صرف کر دیا؟ کہنے لگے نہیں یار، جن کے تم مرید ہوئے ہو نا، اس لوٹی پہ جب نظر پڑی خادمہ کی تو اس کی ماتھے پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ دوزخ میں جائے گی، تو میں نے کہا خادمہ اور شہادت اور جائے دوزخ میں ہاتھ دھو رہا نہیں تھا، اس کی قسمت کو دھو رہا تھا، جنت میں جائے۔ ولیوں کے گھر سے آنے والے انہوں نے کہا بابا تو چلا جا، تیرا فیض ہمارے پاس نہیں ہے، تجھے جو فیض دے گا خود کو دن بختیار کافی دیں گے اور خواجہ معین الدین اجمیری دیں گے۔ خواجہ صاحب اب تلاش کر رہے ہیں، تلاش کرتے 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 حضرت جنید بغدادی سید الطائفہ کی مسجد میں پہنچے، سید الطائفہ کی مسجد میں پہنچے۔ اس وقت حضرت خواجہ عثمان ہرونی میں بڑا خوش ہوا، علماء نے ہرونی کہا ہے، مفتی صاحب ہیں اس کے ملتان کے، وہ واحد ہے جنہوں نے اپنی کتاب میں ہرونی فروزن جعفری لکھا ہے، ورنہ سب لوگ خواجہ عثمان ہرونی بولتے ہیں۔ ماشاء اللہ علامہ بشارت شاذلی صاحب اور بھی جن لوگوں کی زبان سے سنا بڑی خوشی بھی ہے۔ ہرونی ویسے زیادہ تر کتابوں میں ہرونی لکھا ہوا، لیکن اصل ہرونی ہے جعفری کے وزن کا۔ ہرونی رحمہ اللہ اس وقت تقریر کر رہے ہیں، خواجہ عثمان ہرونی رحمہ اللہ تعالیٰ جب تقریر کر رہے ہیں، خواجہ صاحب مسجد میں داخل ہوئے، داخل ہوتے سارے سیدھا جا کے خواجہ عثمان ہرونی رحمہ اللہ کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا۔ سید زادہ ہے، امام رضا کی اولاد میں سے ہے،
تو سر رکھ رہے ہیں عثمان ہارونی رحمۃ اللہ کی قدموں میں. تصور میں یہ نہیں دیکھا جاتا یہ کون ہے, دیکھا جاتا مرتبے کس پہ فائز. وہ کیا کریں حیدر نچ کے یار منا لیں گے ہمیں لوگ آخر پیڑی میں ڈومنی ہے کھجومی حیدر نچ کے یار منا لیں گے. بابا بولے شاہ صاحب شاہ عنایت رحمہ اللہ کے مرید ہوئے. شاہ عنایت رحمہ اللہ آئے اور بابا بولے شاہ کہا کرتے تھے جیڑا میں نے سید آ کے دوزر کی کام پائے ان کا پائے جیڑا میں نے رانی آ کے جنت سیدھا مفہوم بیان کر رہا. شاہ عنایت مسجد ہے آپ جائیں میرے والد گرامی علامہ حکیم طالب حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ, یہ میرے باپ کا نام ہے, میں اس کا بیٹا ہوں. وہ وہاں مسجد میں خطیب رہے شاہ عنایت کی مسجد میں. سید ابو العباس قصاب عمری قصاب تھے. کسی نے کہا کہ آپ کی کرامت کیا ہے, اور کتب تھے بغیر پوچھا آپ کی کرامت کیا ہے, کہنے لگے کسائی تھا, کسائی کا بیٹا تھا. ایک دم رب نے اٹھایا, مکہ پہنچایا, پھر مدینہ پہنچایا, پھر بیت المقدس پہنچایا, خواجہ فکر سے ملاقات کروائی. اب میں جب بولتا ہوں تو لوگوں کے دل ہل جاتے ہیں یہ کیا کام کر رہا ہوں, یہ کیا کام کر رہا ہوں, کیا پوچھتے اللہ اکبر جل شانہ. تو پہنچے جب حضرت جنید بغدادی کی مسجد میں خواجہ عثمان ہرونی رحمہ اللہ کی تقریر کر رہے ہیں تو قوم کو چومنے لگے. خواجہ صاحب نے خود نیچے کر سینے سے لگایا, سینے سے لگا کے جھٹ پٹ سارے کام ہو رہے ہیں. سینے سے لگا کے آپ نے سنا علماء سے, میں نے بہت تیزی سے آگے جانا ہے ٹائم نہیں بہت ہوتا لیکن میں کچھ سنانا چاہتا ہوں آپ کو. یہ چیزیں چھوڑ دیتے ہو جو علماء سنا چکے. فیض دیا وہ سارے بظاہر آپ سن چکے ہیں. کہا تم میرے ساتھ رہو, ٹھیک ہے حضور آپ کے ساتھ رہوں گا. آپ جانتے ہو کہ خواجہ صاحب کو اتنا بڑا مرتبہ کیسے مل گیا. آپ سوچتے ہو کہ شاید نمازیں پڑھتے رہے, نمازیں چھوڑی نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں چھوڑتی. آپ سمجھتے ہوں گے کہ شاید کوئی اور نہیں, ان کا ایک ڈیوٹی تھی جو انہوں نے 20 سال پرفیکٹ ادا کی. وہ کیا تھا؟ خواجہ عثمان ہرونی رحمہ اللہ نے فرمایا بیٹے تو میرے ساتھ رہے گا, میں جہاں جاؤں جدھر جاؤں میرے رات کو سونے والے کپڑوں کا دھیان تو رکھے. یہ تھی ڈیوٹی خواجہ سارے کپڑے نہیں, سونے والے کپڑے, سلیپنگ ڈریس. تو خواجہ صاحب کی ڈیوٹی کیا تھی؟ 20 سال تک کوئی رات مس نہیں کی جب خواجہ صاحب نے نئے کپڑے پیر کے لیے رات کے نہ رکھے. یہ مرضی ہے پیر جیسا چاہے جو چاہے, پیر کا مرتبہ ہوتا ہے, ہر ایک پیر کا مرتبہ ہے کہ اس ٹائم کیا کپڑے پہنے گا. عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ایسا ڈبہ پہنتے تھے کہ وقت کا بادشاہ بھی پیمنٹ نہیں کر سکتا تھا اس کے پیمنٹ, اتنا مہنگا ڈبہ پہنتے, لیکن وہ تب اس مقام پر پہنچ گئے. اور پہلے یہ حالت تھا تو یہ ہر ایک کا اپنا ایک مقام ہے. خواجہ صاحب 20 سال تک کبھی سر پہ سرائی, کبھی چھاکر, اپنے پیر کے رات کے کپڑے روزانہ رات کو دھو کے رکھنے. 20 سال کے اندر اندر بڑے بڑے سفر کیے, سب سے بڑا سفر مدینے اور مکے کا کیا. پیر کے ساتھ پیر نال ہوئے, ماں پہ نال ہوتے بندہ جائے, کعبے نال ماں ہوئے, نال کعبہ ہوئے, اندر بھی کعبہ, اندر بھی کعبہ. جی نال پیر ہوئے تو پھر جانے گا. خواجہ عثمان ہرونی رحمہ اللہ نال تے کعبے کا چکر لگ گیا. سچ میں بھی رام کعبے کے گرد چکر لگ رہا ہے تو چکر لگتے لگتے جب 17واں چکر آیا تو خواجہ صاحب پیچھے پیچھے 7واں چکر پہ رکے تو میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کے پرنالا جڑا ہوا, میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کے خواجہ صاحب عثمان ہرونی رحمہ اللہ نے ہاتھ پکڑا, معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ کا ہاتھ پکڑ کے پرنالے کی جانب کر کے اور سر آسمان کی جانب اٹھا کے کہا یا اللہ یہ تیرے سپرد کرتا ہوں, قبول کر لے. یاد کرنا جب ہم دعا مانگی اور نالے کے چلے کھو مثال رحمت پر نالے کے چلے دعا مانگیا کرو, دعا مانگی آواز آئی قبول کیا. یہ پہلا چکر ہے. میری ریسرچ کے مطابق خواجہ صاحب نے 3 چکر لگائے ہیں, لیکن اکثر میں پڑھتا ہوں کہ 2 چکر ہیں, 2 حج ہیں آپ کے. یہ پہلا حج, اس سے پہلے بھی ہو چکا جو طلحہ نے کیا, یہ پیر صاحب کے ساتھ پہلا. پیر صاحب کے ساتھ جب کعبے کا طواف ہو چکا, مدینے میں پہنچے. مدینے میں جب پہنچے خواجہ صاحب پیر نے اپنے مرید کو برابر میں کھڑا کیا. ڈاکٹر ظفر اقبال مفتی صاحب فرما چکے, کہنے لگے سلام کرو. خواجہ صاحب نے سلام کیا, میرے نبی نے سنا, اندر سے جواب آیا تجھ پر بھی سلام ہو. جتنے بھی سمندر پر کتب ہیں اور جتنے بھی خشکی کے کتب ہیں تو تمام مشائخ کا سردار
ہیں ख्वाजा साहब, अब पीर साहब के साथ वापस आए तो सीधे बगदाद में पहुंचे। बगदाद में आके ख्वाजा साहब ने पीर साहब ने कह दिया कि बेटे अब मैं इस कमरे में एतकाफ करूंगा, कोई बंदा मेरे कमरे में ना आए। अब बात सुनो, ख्वाजा साहब की सुनने आए हो, बड़ी मेहनत करना पड़ती है। इन्होंने जो भी तकरीर आधा घंटा की, न जाने कितना टाइम लगा। अलामा शहबाज साहब के चंद जुमले, अलामा बशारत साहब, ये बहुत मेहनत से तैयार करना पड़ता है, उसे बड़े ध्यान से सुना कीजिए। और आज की मैं ये समझ रहा हूँ कि जो तुम बैठे हो, आखिर मेरा वही जाता है जो घर वाले का खास होता है, बाकी वो नहीं जाता। आखिर मेरा वही जाता है कि जो घर वाले का खास है। तो समाप्त कीजिए और इंशाअल्लाह आप जब वापस जाएंगे तो ये दुआ देंगे कि हमें कुछ नॉलेज में इजाफा हुआ। समाप्त कीजिए। कमरे में इंतजाम बैठे, कहा कोई मेरे पास ना आए, मोहम्मदी अगर आए तो तुम आए, और वो भी चाश के वक्त आए। बस किसी को परमिशन नहीं है कि अंदर आए, सिर्फ ख्वाजा साहब मेरी चीज की, वो भी चाश के वक्त। एतकाफ में अंदर बैठ के सारी नमाज़ें अंदर हो रही हैं। ये जाते हैं मोहम्मदी चिश्ती का मौला के लिए, चाश के वक्त जाते हैं, दरवाज़ा खुलता है, वो बाहर निकलते हैं। बाहर जब निकलते हैं तो वो कुछ लिखवाते हैं, तो ख्वाजा साहब उनको बैठ कर लिखते हैं। 28 दिन तक 28 मजलिसें लिखी, उसका नाम अनीस दरबार। 28 मजलिसें हैं, 28 दिन तक चाश के वक्त पीर बता रहा है, मेरी चिश्ती से लिखते जा रहे हैं। वो किताब मौजूदा से जरूर पढ़िएगा। 28 दिन हो गए तो कहा अब बेटे नहीं आना, अब मैं कुछ दिन के बाद, 3 दिन या 4 दिन, कुछ दिन के, उसके बाद तुम फिर आना। अब ये किताब जमा होगी, यानी 28 मजलिसें हैं इसके अंदर, यानी 28 लेक्चर ख्वाजा साहब ने जमा किए। कुछ दिन के बाद फिर पहुंचे चाश के वक्त, पीर का दरवाजा खुला। पीर साहब कहने लगे मोइनुद्दीन बस अब वक्त पूरा हो गया, एतकाफ मुकम्मल हो गया, परसों हम चाश के वक्त जहाँ से निकलेंगे तू हमारे दरवाजे पे खड़ा रहना, क्योंकि हमारे रब ने हमें कहा है जिस पर तेरी नजर पड़ेगी वो जन्नत में जाएगा। दरवाजा बंद, ये आखिरी आता है इत्तेफाक के अंदर आखिरी ऐलान है। लोग ख्वाजा साहब ने पकड़ा नकारा, बजड़ा बजाई जब उन्होंने जमाने में बजा के बंदे इकट्ठे कर दे सकते, गले में डाला नकारा, ठक 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 बजा रहे हैं। बगदाद की गलियों में नकारा बज रहा है, बजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। लोग इकट्ठे हो गए, बाबा साहब की बड़ी धूम थी, जवानी में सब जानते थे। बाबा क्या हुआ? मुझे सुनो, परसों चाश के टाइम मेरे पीर के दरवाजे पे आया, अगले चौक पे नकारा, ठक 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 ठक, पीर के दरवाजे पे चाश को पहुंचाना, ठक ठक ठक। एक पूरा दिन ऐलान हो रहा है। अच्छा सब सोए नहीं, सारा दिन ऐलान कर रहे हैं, सारे पहुंच जाओ, सारे पहुंच जाओ। चाश के बगैर दरवाजा खुला, इत्तेफाक मुकम्मल हुआ, पीर साहब बाहर निकले, झमघटा चोले बसी और ख्वाजा मोइनुद्दीन मेरी दूर सर झुकाए करीब खड़े हैं। कहा इधर आना, मैंने तो तुम्हें कहा था तू अकेले आना, मेरी नजर तुझ पे पड़ेगी, जन्नती हो जाएगा, ये क्या कर दिया तूने? कहा पीर अगर तेरी नजर से ये सब जन्नत में चले तो क्या ये जब आपने ये देखा तो बाजरा पास आ गया, सारे मुझे इकट्ठे हो, हमें लगे आओ चल भाई लिख खिलाफ अपना सुन रहे हो। मतलब बड़ी तेजी से हिस्ट्री में जा रहा हूँ, मेहनत न करनी पड़े और दुआ तो मेरे लिए। इधर आओ खिलाफनामा लिखा, ये चार ये नाले ने चोरी, ये लो मोइनुद्दीन ये पास रखो। जुब्बा खिरका जिसे कहते हैं, ये हुजूर मेराज की रात लाए थे, उसकी हिस्ट्री अलग है, फिर कभी आया तो बयान करूँगा। ये मेराज की रात जन्नत से लाए थे और हिस्ट्री में आ रहा है समझिए। वो जुब्बा दिया काज ले, ये जुब्बा पकड़, ये असा ले, ये मुसल्ला ले, ये चीज़ें हुजूर से हम तक आ रही हैं। जिस तरह मैंने संभाल के रखी है तू भी उसी तरह संभाल के रखी। जिसको मर्द पाना उसे दे देना, जिसको मर्द पाना, जिसको मर्द पाना उसे देना। पीर से जाओ लगाओ, जा चला जाओ, तेरा बगदाद में रहना नहीं, जा चला जा। बताया नहीं कहाँ चला, अच्छा चला जा। ख्वाजा साहब कहते हैं मैं ये सारी चीज़ें लेके मैं मक्के चला गया, मैं ये सारी चीज़ें लेके मक्के चला गया। हज का मौसम था, मक्के पहुंचा, मैंने हज किया। मक्के में जब तवाफ करके मैं निकलने लगा
ہو جائے میں بھی دعا کر رہا ہوں بس ایسا آج مانا کرو تو بس سب عجز و نیاز سر سجدے میں رکھ کے کہا اے بندہ نواز ایک چیز مانگتا ہوں میرا جو بھی مرید بنے جنت میں جائے یہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں اپنی نہیں سوچی میرا جو بھی مرید بنے جنت میں جائے وعدہ جا ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں جو تیرا سچا مرید ہوگا جنت میں جائے سپریم کورٹ سے جب اعلان ہو گیا پھر آپ مدینہ چلتے ہیں سرکار مزہ آتا ہے لوگ مکے سے واپس پلٹ آتے ہیں خانہ کعبہ کا طواف کر کے واپس آ جائیں گے اور جس خانہ کعبہ کو جس نے بات کیا ادھر بھی تو جاؤ خواجہ صاحب مدینہ پہنچے علماء سے آپ سن چکے ہیں مدینہ پہنچے تو کافی دن حاضر دیتے رہے حاضر دیتے رہے ایک دن حاضر کی تو سلام پڑھا تو اندر سے جواب آیا جواب آیا فرمانے لگے جاؤ ہم نے تمہیں ہند کی سلطنت عطا کر ادب سے بولے مسجد قبر میں بار بار جاتے اسی وقت پہ خواب کے اندر پورا اجمیر ہندوستان رستہ سارا دکھا دیا اور آپ کا ڈاکٹر صاحب سے جب سن گیا سارا رستہ دکھا دیا اب وہاں سے واپس پھر آئے بغداد اور یہاں سے سیدھا سفر باندھا اپنے ملتان سے آپ لاہور جب آئے اور یہاں ایک مدعا رکھ کر دیکھو عاجزی انتصاری کی امتحان ہے خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں سخی ایسا بن جا جیسا سورج ہے عاجز ایسا بن جا جیسی زمین ہے علامہ شہباز صاحب فرما رہے تھے ریزن بتا رہے تھے آپ کو کہ کیوں ریزن ہے کہ میں نے آج یہ سیلیبریٹ کیوں کیا ہے ریزن بتا رہے تھے اور میں ریزن بتا دوں کہ ایک اور ریزن کا اضافہ خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ کی یاد اور فکر سننے والوں سارے علماء کو آپ نے سماعت کیا ہے جناب بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بڑے دھیان سے پڑھنا سنیے گا یہ جملے بڑی مشکل سے بنائے جاتے ہیں اور سنے جاتے ہیں اور یاد کیے جاتے ہیں جناب بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دلوں کی تسخیر کرنے والے اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ولیوں کے واقعات ہیں بڑی آسودگی سے بولتے ہیں علامہ شہباز صاحب نے جو کام کیا غضب کا کر دیا ہے پھر سن لو جناب بغدادی کہتے ہیں سید الطائفہ سید الطائفہ بندوں میں اور کوئی نہیں سید الطائفہ صرف جناب بغدادی ہیں جناب بغدادی فرماتے ہیں دلوں کی تسخیر کرنے والے اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ولیوں کا تذکرہ اور ان کی حکایات اس لیے دیکھا کچھ بندے میں کیوں مچل رہے ہیں کیونکہ ان کے دل میں چوٹ لگ رہی ہے خواجہ صاحب لاہور بیٹھے اور سننا ذرا برادری کی گھٹ بن گئی حضور پاک نے کی کیا سینا غلام یا کچھ برادری سے نہیں مانگی تو برادری نہیں مانگی خواجہ صاحب سید ہیں داتا گنجوا شریف میری سید دے در پہ برادری کے ان کے سر کی بات 40 دن بیٹھا 40 دن بیٹھے رہے اور بیٹھنے کے بعد جو جملہ کہا ہے ہر آدمی کی زبان کے اوپر 40 دن کے بعد جب نکلے تو بولے مشہور ہو جاتے ہیں آپ کے دو ایک آپ کی لبائی بڑی مشہور ہے شاہ حسین بادشاہ لکھ خواجہ صاحب گئے ہیں فرش نیچا میں ایک بھائی خواجہ صاحب کی بات کی اور لکھ نہیں سکتا تو شبیر شاہ کی بات پڑھ کوئی شاہ حسین بادشاہ حسین بیست حسین دیپ بنایست حسین کچھ نسخوں کے اندر یہ تحریر ہے مذہبی نسخوں کے اندر یہ دو جملے جو ہیں خواجہ صاحب یہاں سے تھے ملتان سے سیدھا پٹیالہ وہاں سے رخ موڑا آپ نے سیدھا آجا میر اس کو اجمیر کہتے ہیں آجا کا معنی ہوتا ہے سورج میر کا معنی ہوتا ہے پہاڑ آجا میر پہاڑ کا سورج اجمیر کیوں گئے اجمیر دارالحکومت ہے راجستھان کا راجستھان مینز راجوں کی جگہ جس وقت خواجہ صاحب آجا میر میں گئے ہیں اس کا
کا نام، اس کا پرانے نام بڑے ہیں، جیمیر، آدمیر، جلپور، جمشید پور، اجمیر، بڑے نام ہیں، لیکن تاریخ میں نہیں جانا سمجھ آجمیر میں کیوں گئے؟ اس لیے چھوٹ چھات کی بیماری پوری انڈیا میں تھی، اب بھی ہے، اور اسی چھوٹ چھات کی بیماری ہمارے پاکستان میں ہے۔ یہاں کسی کو کمی سمجھا جاتا ہے، کسی کو مزارعہ سمجھا جاتا ہے، کسی کو گھڑیا سمجھا جاتا ہے، حالانکہ چاہے وہ جو بھی ہو، اس کی پیدائش اور اس کی وفات دونوں کی جگہ ایک ہے۔ انسان اتنا سوچ رہے تو اس کے بعد کوئی آخرت کوئی نہیں، لیکن ہم نہیں سوچیں گے انڈیا سے چھوٹ چھات مسلمانوں میں بھی داخل ہوئی، پاکستانیوں کو نہیں، ابھی ادھر سے ہی آئے۔ چھوٹ چھات کی سب سے زیادہ بیماری راجستھان کے اندر، خواجہ صاحب آپ اجمیر کی طرف بڑھنے لگے، آپ اجمیر میں پہنچے، اجمیر میں جب گئے وہاں جا کے آپ نے کسی کی پیلی، کسی کی زمین، کسی کے پہ قبضہ نہیں کیا، کیونکہ ولی کسی سے کپڑے چھینتا نہیں، خود لنگوٹی پہن لیتا ہے، دوسروں کو کپڑے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ولی کسی کے ذخیرے، کسی کے کھانے نہیں چھینتا، وہ خود بھوکا رہتا ہے، دوسروں کو کھلاتا ہے۔ 40 بندے تھے خواجہ کے ساتھ جب اجمیر پہنچے، 40 بندے، وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ سب سے کم تر گھٹیا جگہ کون سی ہے، تو جہاں اونٹ بیٹھتے تھے وہاں جا کے بیٹھتے، جہاں پر جانور بٹھاتے ہو ہماری سب سے گھٹیا جگہ تھی، جہاں اونٹ بیٹھتے تھے وہاں بیٹھتے، اونٹ ابھی نہیں تھے، اونٹ تھے گورنمنٹ، اور ابھی بھی راجستھان میں اونٹ استعمال کیا جاتا ہے۔ 2004 کے اندر اونٹ کانفرنس ہوئی ہے راجستھان کے اندر، 3 لاکھ بندوں کا روزگار ابھی بھی راجستھان میں اونٹوں کے اوپر ہے۔ تو کام کتنے بندوں کا ہوگا؟ لو جی اونٹ گورنمنٹ کے، جب شام ہوئی تو گورنمنٹ کے اونٹ آ گئے، یونیورسٹی جانے کے لیے اونٹ آ گئے، اونٹ آئے تو انہوں نے باتیں کو دیکھا، او بابا یہاں تو راجہ صاحب کے اونٹ بیٹھتے، اونٹ بھائی آپ پرے رکھ لو نا، تو یہ ہمارے کو کیوں اٹھا رہے ہو، ان کو پرے بٹھا دو۔ نہیں، گورنمنٹ کے اونٹ نہیں بیٹھیں گے۔ راجہ صاحب کو ناگوار بنا، انہوں نے اچھا پھر یہی بیٹھیں گے، بیٹھے، اٹھ کے انا صادر کے کنارے پہ چلے گئے، اس کے کنارے پہ جہاں آپ کا چلا تھا وہاں جا کے بیٹھ گئے، اونٹ بیٹھے، رات گزر گئی، صبح گئے تو اونٹ مالک کے اشارے پہ گورنمنٹ کے سدھائے ہوئے اونٹ ہوتے، صبح اٹھے، اٹھو اٹھو، کوئی اونٹ اٹھ نہیں رہا، بڑی دیر گزر گئی، اوپر سے راجہ کا آڈر تھا، اونٹ جلدی لے کر آؤ مجھے کہیں جانا ہے، دیر ہو گئی، دیر ہو گئی، ایک بیچ میں سے بولا کہ یار کل جو بابا اٹھایا تھا تم نے، جاتی کا وجہ یہ تھا ہم تو اٹھ رہے ہیں اب یہی بیٹھ گئے ہیں، لگتا ہے وہ بٹھا گیا ہے، کوئی یہ مت اٹھاؤ، ادھر جا کے سر جھکاؤ۔ یہ پہلا سٹیپ تھا، پہلا تین تھا، خواجہ کا سارے لوگ بابا معاف کر دینا، اونٹ اٹھ نہیں گئے۔ خواجہ مسکرا پڑے، اچھا جاؤ جاؤ گے ہم کھڑے ہو جائیں گے، یہ تو سارے کھڑے۔ ادھر راجہ کے پاس جب پہنچے، لیٹ کیوں آئے ہو، میں اتنی دیر سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ راجہ صاحب کیا بتائیں، پرتھوی راج چوہان کا تھا، راجہ صاحب کیا بتائیں، وہ اونٹ ایک بابا آیا تھا، وہ اونٹ بٹھا گیا، اونٹ اٹھ گئی نہیں گئے، چلو جلدی چلو چلو ایسا سے بات آئی گئی ہو گئی۔ خواجہ صاحب پانی میں بیٹھے ہیں، انا ساگر، یہ انا ساگر جو جھیل ہے یہ 13 کلومیٹر کے محیط ہے، وہ 13 کلومیٹر میں بھی ہے۔ یہ انا جو ہے یہ بادشاہ گزرا ہے اجمیر کا، ایک انا دیو، بعد نے کہا انا دیو، مجھے لگتا نہیں وہ انا دیو، اس کے نام پر انا ساگر، 13 کلومیٹر جھیل کے کنارے پہ خواجہ صاحب کا فرما ہے، وضو وہیں سے ہو رہا ہے اور وہیں سے پانی لیا جا رہا ہے، غسل بھی وہیں سے ہوتا ہے اور خواجہ وہیں نظام دے رہے ہیں، اور سامنے راجہ کا منظر ہے، اور اس منظر میں صرف راجہ جا سکتا ہے، 3.5 من تیل جلتا ہے دلوں کے اندر، کیونکہ راجہ کا منظر ہے، سب راجے 150 راجہ پرتھوی چوہان کے اندر تھے، 150 راجہ، اس لیے جس کو راجستھان کہتے ہیں راجوں کی جگہ، جیسے آپ پاکستان کہتے ہیں پاک لوگوں کی جگہ، یہ صدر میں پاکستان 7 لوگوں کی جگہ، تو راجستھان بلوچستان بلوچوں کی جگہ، ہندوستان ہندوؤں کی جگہ، راجستھان راجوں کی جگہ، 150 راجہ پرتھوی راج کے اندر، اس لیے اس کو راجہ، اس منظر میں صرف راجہ جو ہے وہ عبادت کرتے تھے اور کوئی نہیں آ سکتا تھا، باقی سارے پجاریوں کی چھوٹی چھوٹی جگہ تھی جھیل کے گرد، اور وہاں سال میں ایک دن میلہ لگتا تھا، کم از کم 10,000 بندہ اس جھیل میں نہاتا تھا، اور نہا کے جب باہر نکلتا تھا تو سب کا یقین تھا کہ ہم پاک ہو گئے۔ اب سارے پجاری اکٹھے ہو کے راجہ کے پاس گئے، راجہ سے کہا کہ راجہ بابا تو بات کروا، یہ مسلمان ہمارے مسئلے جو ہے وہ بدتمیزی سے بولتے ہیں، ملیش ہیں، یہ ہمارے پانی کو بحث کرتے ہیں، پلیز کرتے ہیں، ان کا وضو بند کرا، ان کا غسل بند کرا، ان کا بند کرا، سب کو حکم دے، پرسوں ہمارے
मांगते तो इनको मारो। उस वक्त ख्वाजा साहब के लिए पानी लेने के लिए उनके मुरीद जो है वो अना सागर की झील के किनारे पे खड़े थे, पानी ले रहे हैं। पुजारियों ने आके वो मारा तो उनके कपड़े फट गए, जिस्म जख्मी, जिस्म से खून निकल रहा है। ये सारे रोते हुए ख्वाजा साहब के दर पे गए, क्या हुआ? बोले पुजारियों ने मारा है। कहा है तुम्हारा? बोले पानी क्यों लेते हो यहाँ से? अल्लाह के बाद तुम्हारा पानी बंद। ऐसा मैंने अच्छा अभी तो तुम आराम करो, कल चलते और कल मिला। कल पहुंचे ख्वाजा साहब आगे रात के सारे मुरीद पीछे पीछे। ख्वाजा साहब जब अना सागर के झील के किनारे पे हुए तो फिर पुजारियां अब वो मारने लगे थे। ख्वाजा साहब ने नजर रख के देखा, कहने लगे तुम लोग नहाना छोड़ दो, अभी पानी पी सकते एक वजू के लिए। पुजारी ने लगे चलो जान छुट्टी इनके लिए तो लो 10,000 बंदा कराया स्नान करने के लिए। ख्वाजा साहब ने यूं लोटा खुद नहीं डाला, दूसरे से कहा लोटा भर के पानी ले आ। लोटा अना सागर की झील में डाला है, अना सागर में डाला, लोटा जब भरा तो जूं लोटा ऊपर जाए पानी ऊपर से नीचे जाए, और जब ये लोटा पूरे कंट्रोल में लेके ख्वाजा चल पड़े तो पीछे से सारी झील सूख गई। ख्वाजा आगे पुजारियों की मत मर गई, कुरलाम पच गया, कोहराम मच गया, 10,000 बंदा नहाने आया, पानी का खतरा कोई। ख्वाजा आगे पुजारी पीछे यूं टू लगा के पीछे ख्वाजा आगे ख्वाजा साहब जब नीचे लगा में पहुंचे तो पुजारी कदमों में गिर गए। बस गई जिसे तू मानता पानी लुटा दे वरना ये लोग चले जाएंगे। ख्वाजा साहब ने फरमाया तुम तो हमें पानी नहीं लेने देते थे, क्या आप हम खाली रखें? जो मर्जी कर लिया करो, फिलहाल तो पानी वापस करो। ख्वाजा साहब ने फरमाया जाओ जाके लोटा दोबारा डालो, लोटा जो नीचे जा रहा है ना साधु जी का पानी इसी करामत को देते उसी दिन मेले के दिन 10,000 बंदों ने कलमा पढ़ा। अब तुम जरा ये तसव्वुर करो कि जब एक दिन में 10,000 ने पढ़ा, राजा तो मार नहीं गया होगा, राजा की तो वाट लगी। राजा ने क्या कहा कि 2 तरीके होते हैं बंदे को नीचा दिखाने के, कोई उसके बराबर में आदमी ले आओ और अगर इल्लत नहीं मानता तो फिर बराबर में जादूगर ले आओ। राजा ने दोनों चीजें यूज की। साधुराम को भेजा, उसका सबसे बड़ा आलिम है, सबसे बड़ा फलसफी है, साधुराम आया। अब तो पता नहीं जो बड़े लिखे बंदे होते ना, ये है वो है वो है ये है वो है, वो सामने ख्वाजा के बैठ के ये है वो है ये है वो है शुरू हुआ। ख्वाजा साहब ने सर झुकाया हुआ, एकदम से नजर उठा के उसके चेहरे की तरफ देख के कहने लगे बड़ा तड़प रहा है, उछल रहा है, हम तो देख रहे हैं तेरी पेशानी पे कलमा लिखा हुआ है। इतना कहना, इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ, बस यही इतना कहा, इल्म सलब खत्म, कदमों में गिरा। हमारा क्या तेरा नाम साथी है, सबसे बड़ा नामा जब चला गया। अब आखिरी बात उसका आता जादू के लिए जयपाल को बुलाया। 400 तो इसके चेले थे और हर चेला इसका बहुत बड़ा जादूगर है। अजयपाल से कहा कि इस बाबे को भला करना फिक्र ही नहीं करो। ख्वाजा साहब को मालूम था, फरमान लगे सबसे ये कहा कि तुम इस हिसाब से बाहर मत निकलना। आपने खुद उठकर यूं लकीर दायरा खींचा, दायरे के अंदर सबको बिठाया। अजयपाल आया, 400 चेले चीख रहे चिल्लाए, हाथ में सांप, और वो खुद मिर्ग छाला पे बैठा। मिर्ग कहते हैं हिरण की खाल को मिर्ग कहते हैं, छाला, उसके ऊपर मिर्ग हिरण को बैठे और छाला खाल को, मिर्ग छाला पे बैठा को कैसे ऊपर आ रहा और पीछे 400 चेले शोर बजा रहे, हंगामा करता है। आपके साथ इसने सबसे पहले सांप फेंके, जितने सांप थे उसी हिसाब से नीचे चल गए, परे ही रह गए। फिर वो खुद आगे आप फेंकने लगे। ख्वाजा साहब के हिसाब की करीब आग पहुंची तो पलट के वापस जाता, दोनों दूसरी फिर आ गया। अब वो खुद मेरे छाला पर बैठकर ऊपर से हमला करने लगा। जब वो ख्वाजा साहब पर ऊपर से हमला करने लगा और सारे लोग देख रहे, बादशाह राजा को देख रहा, सब लोग देख रहे हुए। आपने नीचे से नालायन उठानी, फरमा लगे अब तुम काम करो। बगैर पेट्रोल के और इंजन के कॉन्टिनेंटल एयरलाइन हो रही है, बुलंदी पर पहुंचे, ऊपर जाके जो पड़ी है जयपाल के सर में धड़ाम से जो गिरा तो समझ गया कि ये जादू नहीं है। कदमों में गिर के कहने लगा मैं मुसलमान होता हूँ। 400 फिर मुसलमान हुए, जब गुरु मुसलमान बच्चे ने भी मुसलमान। अब राजा अब ख्वाजा साहब उठे। ख्वाजा साहब जहाँ थे किसी को तंग नहीं किया। अब ख्वाजा साहब उठे और जो उसके दरबार में काम करता था राजा ने उसको कहा राजा को जाके कह दे इस्लाम कबूल कर ले। जब वो कहने गया राजा के दरबार में इस्लाम कबूल कर ले, राजा ने उसको बड़ा मारा। मैंने कहा चला जा और अपने बाबा को कह दे कल मुहर्रम शुरू हो रहा है, तू
تو اگر کل یہاں سے نہ نکلا تو میں تجھے دوسرے دن قتل کر دوں گا. یہ خواجہ صاحب کا جب آرڈر دیا روتا ہوا آیا خواجہ صاحب سے، خواجہ صاحب کا محرم اور آپ یہاں سے چلے جائیں ورنہ قتل. اور میں نے ٹھیک ہے، آپ نے مراقبہ کیا، سر کو ڈانٹا لگے میں جا رہا ہوں اور میں تیرے راجا کو زندہ مسلمانوں کے حوالے کر رہا ہوں. اب بات سمیٹنے والا ہوں، یہ باتیں تو آپ کے ذہن میں ہے لیکن ابھی جو بات ہے کسی جگہ پہ بات پہنچ جائے. خواجہ صاحب وہاں سے چلے، وہاں سے افغانستان میں پہنچے. اجمیر سے سیدھا افغانستان ہے، رستے میں رکے نہیں. افغانستان پہنچے، شہاب الدین غوری ذرائع نتیجہ کا ہار چکا تھا اور وہ 1 سال سے اپنے محل میں سویا نہیں تھا. 1 سال سے اس نے کبھی مسکرایا، اپنے چہرے پہ مسکراہٹ بلایا نہیں تھا. وہ جب تیاری کر رہا ہے، خواجہ صاحب اس کی خواب میں پہنچے، کہنے لگے شہاب الدین غوری اٹھ، میں نے تجھے راجستھان کی سلطنت تیرے حوالے کر دی. اس نے صبح اٹھ کے افغانستان اور جتنے علماء کے سب کو بلا کے بعد رات کو خواب آئی اور ان کے بزرگ نظر آئے. سارے علماء نے مجھے آواز کہا کہ آپ چلیے. اب یہ چلا شہاب الدین غوری پشاور، پشاور سے ملتان، ملتان سے لاہور، لاہور رکن الدین حمزہ کو کہا جا کے راجا کو بول کے میں آ رہا ہوں. رکن الدین حمزہ سے کہا جا کے راجا کو بول شہاب الدین غوری آ رہا ہے. آگے سے راجا پرتھوی چوہان بولا، جب اس کے پاس میسج ہوتا جا کے غوری کو بول پچھلی مارک بھول گیا، تو جانتا نہیں ہے. اب ابھی تحقیق سنو میری، تو جانتا نہیں ہے 3000 ہاتھی ہیں میری جنگ میں، 3 لاکھ سوار ہیں میری جنگ میں، پیدل کا شمار نہیں ہے، اور 150 راجا نے میرے تھلے. شہاب الدین غوری میں تیرے چھکے چھڑا دوں گا. اگر تجھے اپنے اوپر رکھ نہیں ہے تو اپنی سے جملہ سنا ہوتا، اپنی سے نام مراد سوچتے ہی کچھ خیال کر لے. شہاب الدین غوری کے بعد 1,20,000 بندے، 1,20,000 آدمی شہاب الدین غوری چل پڑے. ایک دم سے پھر خیال آیا جو خواب میں آیا تھا. اس نے کہا تھا ہمت بنائی. اب پہنچے سرسوتی دریا کے کنارے پہ جنگ ہوئی. اس سے راجا پرتھوی سے غلطی ہوگی، اس نے پوری فوج جھونک دی جنگ کے اندر. اب فوج ہے جھونکی، شہاب الدین غوری کے چھکے چھوٹ گئے. دوپہر تک شہاب الدین غوری نہیں سمجھ پایا. دوپہر ہو گئی، دوپہر کے بعد جنگ تھوڑی سی تھمی. 150 راجا بیٹھے درخت کے نیچے، شربت کا ہر ایک نے پیالہ پیا اور وہ کیسر کا جو ہے وہ تلک لگایا. اس کے بعد انہوں نے تلوار پہ ہاتھ رکھا اور بیڑا جو ہے وہ تلسی کا پتا رکھا، بیڑا پان کا منہ رکھا، تلوار پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھائی فتح کرو. لیکن شہاب الدین غوری نے کیا کیا؟ اس نے ایک دستہ بھیجا، 4 حصے فوج کے کیے اور ایک حصہ جو ہے وہ ہر ایک حصے کو بھیجتا تھا. اس وقت دوپہر کے بعد اس نے وہ حصہ بھیجا. مجھے یوں لگا کہ اس حصے میں ہر ایک خالد بن ولید کا مرید نظر آ رہا. یہ دستہ دوپہر کے وقت ایسا کراس کر کے جا رہا ہے کہ جیسے خالد بن ولید بیچ میں لڑا کرتے تھے، بیچ میں، اور یہ پورا دستہ بیچ میں گھس گیا. جب انہوں نے کھانڈے راؤ کو قتل کیا تو کھانڈے راؤ کے مرنے کے بعد پاؤں اکھڑ گئے. جب پاؤں اکھڑے راجا پرتھوی بھاگا دریا کے کنارے پہ اس کو زندہ کے انتظار کر لیا. خواجہ صاحب لاہور نہیں آئے، خواجہ صاحب نے وہیں سے رخ موڑ کر اجمیر پہنچ گئے. اجمیر پہنچے تو دیوانے کی تو آگی وہاں پہ وہاں نماز جو ہے شروع. شہاب الدین غوری مغرب کے وقت اجمیر میں داخل ہوا. داخل ہوا تو دیکھا بڑے میدان میں جماعت ہو رہی ہے، مغرب کی نماز. کہنے لگا کہ یہ مسلمان یہاں کہاں؟ کہا ایک بابا ہے بڑے عرصے سے یہاں رہتے ہیں. کہنے لگا اچھا ابھی وقت نہیں تھا. راجا جیل چند اس کے ساتھ ہے، سارے راجے تقریباً قاضی سب، اور اجمیر کا جو بیٹا پرتھوی راج کا وہ بھی ادھر، کوئی حملہ نہیں کر سکا. مغرب کی نماز شہاب الدین غوری نے شروع کی. پیچھے خواجہ صاحب اس نے خود امامت کرا رہے. خواجہ صاحب نے سلام بھیجا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شہاب الدین غوری آگے بڑھا تو چہرہ دیکھ کے تو زاروں کتاب رونے نہیں لگتے. زاروں کتاب روتے روتے قدموں میں گر گئے. خواجہ جی چند دیکھ رہا ہے، سارے دیکھ رہے ہیں، قدموں میں گرتے ہوئے کہنے لگا بابا تم تو وہی ہو جو میری خواب میں آئے تھے. تمہیں نے مجھے کہا تھا ہند پہ حملہ کر، اور تجھے قسم ہے ساتھ ربی کی مجھے اپنا مرید بنا لے. شہاب الدین غوری مرید ہوا. اس کے بعد شہاب الدین وہاں سے چلا گیا. خواجہ صاحب بھی پھر وہیں رہے. مسجد بنی. قطب الدین بختیار کافی رحمۃ اللہ نے خط لکھا. پیچھے سے تحقیق چھوڑ کے ہم میرے بعد کسی جگہ روکنا ہے. قطب الدین بختیار کافی رحمۃ اللہ نے خط لکھا، حضور میں زیارت کرنا چاہتا ہوں. یہ مرید ہیں ان کے. فرمانے لگے تو رک میں آتا ہوں. مزہ آیا تو رک میں آتا ہوں. خواجہ قطب الدین بختیار کافی سے ملنے کے لیے اس وقت دہلی کا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش، التمش نہیں ہے، التمش
یہ مرید خواجہ قطب الدین بختیار کافی رہا ہوگا. دیکھو اس دور کے بادشاہ بھی ولیوں کے مرید ہیں. تبھی تو فصل عام ہوتی تھی, سکون ہی سکون ہوتا تھا. جب سے بادشاہ جو ہے ولیوں کی منکر ہو گئے ہیں, بیڑا ہی غرق ہو گیا. 950 مزار صومالیہ میں گرا دی, 950. تو صومالیہ والے کہتے ہیں روٹی نہیں ملتی, تو جہاں ولیوں کی مزار گرے گی وہاں روٹی کہاں ملے گی؟ روٹی تو حضور نے فرمایا مشکات کے حدیث ہے, بہن ہمزہ کون و بہن ہمتا کون, بارش کی ولیوں کے صدقے سے ہوتی ہے, رزق بھی ولیوں کے صدقے سے ملتا ہے. صومالیہ میں مرے گا نہیں تو کیا ہوگا, جہاں 950 مزار کے آدمی ان لوگوں نے خیر. قطب الدین بختیار کافی رحمہ اللہ خواجہ صاحب جب وہاں پہنچے, بادشاہ کو خبر ہوئی. بادشاہ کو خبر ہوئی تو خواجہ عثمان حرمنی رحمہ اللہ کا لیٹر آ گیا کہ میں دلی آ رہا ہوں, یہ آپ کی تحقیق میں اضافہ کر رہا ہوں. گنجی اسرار کتاب کا نام ہے, صفحہ اس کا 3 اور 4 ہے. خواجہ صاحب کا لیٹر آیا کہ میں دہلی آ رہا ہوں. خواجہ قطب الدین بھی وہی, خواجہ عثمان ہے, خواجہ معین الدین اجمیری چشتی بھی وہی. جب وہاں پہنچے تو فرمانے لگے تم کچھ اور دن میرے پاس رکو. سلطان شمس الدین التمش یہ کہنے لگا, حضور میں آپ کے قدموں میں آنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا ہم نے آرڈر دے دیا ہے معین الدین کو, وہ تیرے لیے کتاب لکھیں گے. خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ نے پھر آیات احادیث اور وہ اتنے قول اقوال میں سب کی کتاب تیار کی سلطان شمس الدین التمش کے لیے. چلا اس کے بعد خواجہ عثمان حرمنی رحمہ اللہ تعالیٰ وہاں سے رخصت ہو گئے. خواجہ صاحب اجمیر میں واپس تشریف آئے. پھر خواجہ صاحب نے لیٹر بھیجا قطب الدین بختیار کافی رحمہ اللہ سے کہ تم آؤ. وہ آئے, جمعرات کو یہ پہنچے مسجد میں. آپ جگہ فرمائیں جب میں مسجد میں بلایا, شیخ علی سندری کو بلا کے کہا خلاف نامہ لے. مرد مل گیا, مرد مل گیا, خلاف نامہ قطب الدین ہمارا خلیفہ. آج آگے بڑھایا, سر کے اوپر پگڑی رکھی, وہی فرقہ نے دیا, مسلح دیا, اپنا قرآن دیا. کہا بیٹے میں یہ پڑھتا تھا, یہ قرآن لے, جس کو تو مرد دیکھے اسے دے دے. اور جا چلا جا, اب جلدی سے چلا جا. خواجہ قطب الدین وہاں سے روانہ ہوئے تو 40 دن لگے ان کو دہلی پہنچنے میں. 20 دن بعد خواجہ اجمیر معین الدین اجمیری چشتی دنیا سے رخصت ہو گئے. آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے, کمرے کے اندر جہاں آپ کا روزہ ہے 20 تک داخل ہوئے. عشاء کی نماز پڑھ کے فجر کی آواز آتی رہی آتی رہی آتی رہی آتی رہی آتی رہی. جب رات کا فجر سے کچھ دور پہلے آواز جو ہے وہ بند ہوگی, آواز بند ہوئی تو فجر کے وقت ولی کامل فجر مس نہیں کرتا. دروازہ کھولا گیا, دیکھا تو آپ بالکل لیٹے ہوئے ہیں, چہرہ بالکل آپ کا نورانی ہے, اور آپ کو آپ کے بڑے بیٹے جنازہ پڑھایا. خواجہ اجمیری رحمہ اللہ کو گلاب کے پھول بڑے پسند تھے. آپ کے نالج میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں, گلاب کے پھول بڑے پسند تھے. جو بھی بندہ آتا تھا کہتے تھے گلاب کے پھول لائے ہو, تو کہتے حضور اتنے ہی ملے. کہتے یار میری چھوڑ گئے, کم لائے. رب کو اپنے محبوب کی یہ آرزو اتنی پسند آئی, جاؤ چلے جاؤ, پوری دنیا میں سب سے زیادہ گلاب اچھا کھلتا ہے اجمیر میں. تیری آرزو تیرے قدموں کے نشان کر دیتا ہوں. چمیلی, موتیا, گلاب, پوری دنیا میں گلاب ہوتا ہے. ایک سال ملے گا, دوسرے سال فصل کم. اجمیر میں جس نے گلاب اگایا فصل کبھی کم نہیں. یہ خواجہ کی پسند, اس لیے سب سے پہلے ہندوستان میں جو گلاب کا عطر بنایا گیا وہ جہانگیر نے بنوایا تھا, اور پھول آئے تھے اجمیر سے. خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ, آپ سارے بادشاہوں نے, خود بادشاہ ہیں, سب بادشاہوں نے آپ کے یہاں حاضری دی. اور یہاں مساحی باتیں نہیں, کچھ باتیں بہت ضروری ہوتی ہیں. ٹائم لیٹ تھا, ابھی فرما رہے تھے ڈاکٹر ظفر اقبال نوری صاحب, میں نقشبندی کی اور چشتی ذوق بھی رکھتا ہوں. ایک دفعہ بہت سے مشاہد بیٹھے ہوئے میں گفتگو کر رہا تھا. میں نے کہا دیکھو ولیوں میں اور مولویوں میں فرق کیا ہے. ملا میں علماء حق کی بات نہیں کر رہا ہوں, علماء حق ہے, میں ملا کی بات کر رہا ہوں. اور بات کیا ہے کہ ولی ایک ہی ٹائم میں صوفی, نقشبندی بھی ہے, چشتی بھی ہے, قادری بھی ہے, سہروردی بھی ہے. کوئی مولوی بخار دے, میرا مالوی بھی ہو, شادی بھی ہو, امری بھی ہو, تنوی بھی ہو. مولوی چاہنے کے ٹائم نہیں پڑھ سکتا, ولی ایک ٹائم قادری بھی ہے, چشتی بھی ہے, سہروردی بھی ہے. اسی لیے آپ نے یہ آپ پڑھیے, امپورٹنٹ بات ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ ولیوں کا متمع نظر ہی ہے, رب تک پہنچاتا ہے. وہ دنیا کو اندر نہیں رکھتے. آج جو لڑائی وہاں پہ ہو جاتی ہے ملکوں میں, وہ اس وجہ سے بیچ میں کوئی پرابلم ہے. اس لیے میں گزارش کروں گا, دیکھو اس وقت بڑی شخص ضرورت ہے کہ ہمارے سب علماء کرام جو ہے اکٹھے ہو جائیں. ابھی ہوتا کیا ہے, علماء حقیقت پہ پہنچ جاتے ہیں لیکن ان کو دیر لگتی ہے. بڑی پرانی بات ہے کہ یہ اسپیکر کافر ہوتا ہے. یہ اسپیکر کافر تھا. ڈاکٹر ظفر اقبال نوری صاحب ماشاء اللہ جب یہ مشہور تھے تب ابھی ہم پڑھ رہے ہوں گے, یہ اسپیکر کافر کا سارے لوگوں نے اعلان کر دیا, یہ کافرہ مسجد میں نہیں آئے گا. آپ کو پتا ہے اس کو کلمہ کس نے پڑھایا تھا؟
محمد بخش مسلم بھی یہ رحمہ اللہ ہے. لو سمجھتا سب ہو گیا. سب سے پہلے جس مولوی نے اس کو مسلمان کیا اس کا نام مسلم بخش بھی ہے. اس نے جمعے کی نماز میں کہا یہ مسلمان ہو گیا, میں نے کلمہ پڑھا دیا. اب اتنے عرصے کے بعد ہر مولوی جو کہتا تھا یہ کفر ہے سینے سے لگاتا ہے تو اس لیے جو چیز کفر تھی مولوی بیٹھے اب اس کو سینے سے لگا دیا. اسی طرح تصویر کی, تصویر حرام ہے, ابھی بھی حرام ہے. اسی طرح حرام جیسے شراب حرام. شیخ الاسلام ڈاکٹر صاحب قادری صاحب نے کہا بھائی تصویر اتارا کرو, مووی بنایا کرو, میڈیا یوز کیا کرو, فتویٰ آیا کہ نہیں یہ حرام ہے. لیکن 10 سال کے بعد پھر ماننا پڑا کہ نہیں اس کو استعمال کرنا ہے. لیکن اس 10 سال میں تو بندوں کا بیڑا ختم ہو گیا نا. اب آئیے آگے بات یہ ہے کبھی حال ہی کے اندر ڈاکٹر صاحب قادری صاحب نے کہا کہ ہم خود سزا نہیں دے سکتے. یہ ان کا خلاصہ تھا, میں نے خود سنی ہے کیونکہ تقریب وہ مان کے اندر تھا میرے جلسہ تھا تو کہ ہم سزا خود نہیں دے سکتے. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ پورا شور برپا ہوا اور ان کے خلاف اتنے غلط جملے بولے گئے. لیکن آخر میں کیا ہوا, ابھی دلائل اہل سنت و جماعت سید عرفان شاہ صاحب نے یو کے اندر اعلان کیا ہے کہ اللہ کی بھی کوئی گستاخی کرے تو تم نہیں مار سکتے, رسول کی بھی کوئی گستاخی کرے تو تم نہیں مار سکتے. سید مظفر شاہ صاحب نے اعلان کر دیا کہ کوئی اللہ کی گستاخی کرے, رسول کی گستاخی کرے, تم نہیں مار سکتے. یہ گورنمنٹ کا کام ہے اور یہی کام ہمارے دعوت اسلامی کو میں مجدد مسلک یا سنت کہتا ہوں. امیر دعوت اسلامی ریاض قادری صاحب نے کیا کیا ہے, کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا یہ گستاخ ہے اس کو وہ کوئی سمجھ. تو جو بات آپ قادری صاحب نے پہلے کہی تھی وہ بولتی ہے بعد میں کی, تب ہونا کہتے ہیں. دیکھیے میں عرض کرنا چاہتا سب علماء سے کیا ہوتا ہے اختلاف امتی رحمت. میرے نبی نے فرمایا میری امت کا اختلاف رحمت ہے, مخالفت نہیں اختلاف. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب کبھی کسی طرف سے آواز اٹھے آپ سارے ان کے پاس بیٹھ جاؤ. اب اگر اس دن قادری صاحب کے پاس یہ لوگ بیٹھے ہوتے تو آج ان کو ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے یہ نہ کہنا پڑتا جو اللہ کا گستاخ ہے اس کو مت مارو, جو نبی کا گستاخ ہے اس کو مت مارو. یہ بات پہلے ہی تو کہہ دیتے نہیں تھے. تو علماء کو چاہیے جب وہ علماء اپنا اختلاف مجمع میں نہ لے کر آئے کیونکہ ان لوگوں کو ان چیزوں کا بھی پتا. جب ان میں لے کر آؤ گے تو پھر یہ کیا کریں گے, یہ اس مولوی کو بھی کافر سمجھیں گے, اس کو بھی کافر سمجھیں گے. اور سبق سیکھنا ہے. میں بڑے بڑے جلسوں میں رہا ہوں, میری 25 سالہ میں نے حضور کے در کی نوکری کی. 25 سال. سید صفدر شاہ صاحب اگلے مہینے کی 17 تاریخ کو مجھے 12 سال امریکہ میں آپ کی خدمت کرتے ہوئے ہو جائیں. میں نے دیکھا سب سے زیادہ فیض جو ہے اور اثر جو دیکھا پیر درویش شاہ کے بچوں میں, بچوں سے راشی کے ان کے بیٹوں سے ملتا صاحب صاحب لیکچر ان کے ساتھ بھی ہوئے ہیں, لاہور میں بھی ملتا رہتا ہوں ہزار سے. انہوں نے ایک چیز سکھائی, وہ چیز ہمیں پیدا کرنا ہے اور وہی چیز خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ نے سکھائی. تو اس لیے آپ لوگ امریکہ میں بستے ہو, کیا طریقہ اختیار کرنا ہے تبلیغ کا یہ آپ کو سوچنا چاہیے. ڈاکٹر طاہر قادری صاحب وہ سمجھتے ہیں کہ کس جگہ پہ کیا کرنا ہے. یہ بات جانیں آپ ان کے پاس بیٹھیے, قرآن کو ان سے جا کے بات کیجیے, ان سے دیکھیے ابھی اعلان کیا گیا ہے یہاں سے علامہ بشیر شاہ صاحب نے اعلان کیا, لیکن کتنا مزہ آیا. میراج مصطفیٰ کانفرنس ہے اور علامہ بشیر شاہی اعلان کر رہا ہے کہ ڈاکٹر طاہر قادری صاحب جو ہے وہ 30 جون کو یہاں تقریر کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بھائی میراج مصطفیٰ میں انڈیا کے اندر 50 لاکھ کے مجمع کو کھڑا کروا کے ڈاکٹر قادری صاحب نے کہا پڑھو مصطفیٰ جان اور میں خود سن رہا ہوں کہ جس اس کو پڑھا کیا جا رہا ہے سنو, جس سہانی گھڑی چمکاتا ہے تو طاہر قادری صاحب نے کہا جو پڑھ رہا تھا دوبارہ اسی لہر میں اس جملے کو پھر پڑھ. تو میں کسی کی طرفداری نہیں کر رہا تھا, میں ایک بات کر رہا ہوں جو میری اسٹیج سے میرے یہ بزرگ ہیں. تو پھر کرم شاہ صاحب, سیال نجوال اور یہ سب جو ہے انہوں نے یہ سکھایا ہے علماء کی عزت کرنی ہے. پھر کرم کے سب چھوٹے سے چھوٹا کوئی مولوی ہوتا تھا نا اس کو بھی دروازے تک چھوڑنے جاتے تھے. اور آج یہی چیز آپ کو ان شکیتوں میں نظر آتی ہے. نیچے بیٹھے ہوں, یہ بیٹھا ہوں, میں ویب صاحب سے ملا ہوں, امین الرحمان شاہ صاحب سے ملا, سب سے ملا. یہ ہے اصل میں علم اور یہ ہے خواجہ کا سبق کہ آج منموہن سنگھ کو بھی چادر بھیجنی پڑ رہی ہے, راجیو گاندھی بھی در پہ حاضر ہوا, اندرا گاندھی 2 مرتبہ خواجہ کے در پہ حاضر ہوئی ہے. کوئی بھی بات چاہے فلم کا, چاہے کرکٹ کا, چاہے سیاست کا, ان سب کو خواجہ کے در پہ حاضر ہونا. میر جمال ظفر جمالی یہ پاکستان کا وزیر یہ وہاں گیا, شیخ حسینہ ماجد بنگلہ دیش کی وزیر اعظم یہ وہاں گئی, اور راجیو گاندھی وہاں پہنچا, اٹل بہاری واجپئی خواجہ کے در پر پہنچا. ہر ایک کو خواجہ کے در کے اوپر جو ہے وہ پہنچنا پڑتا ہے. صرف یہی نہیں, اکبر بادشاہ بھی جو ہے وہ بھی 228 میل پیدل چل کے خواجہ کے در پہ گئے. اکبر بادشاہ 228 میل آگرہ سے 228
228 मील है, 228 मील पैदल चलते गया और कहने लगा ख्वाजा अगर चिकौड़ पता हो जाए ना तो बहुत बड़ी देर दूंगा मैं, आज इस देर के अंदर पकाओ तो 100 मन चावल पकता है। ये अकबर की देर है। उसके बाद जहांगीर ने भेजे, जहांगीर ने उसने जो देर पकाई इसमें 60 मन पकता है। आज तो ख्वाजा सजादा नशीन का फरमा है माशाल्लाह। ज्यादा आपको ये बता सकते हैं हर बादशाह ने वहां जाकर जो है वो हाजिरी दी है और आज तक वहां हाजिर हो रहे हैं। और अमेरिका में बसने वालों ये तकलीफ जो भी की और जो बता रहे थे आपको सारे उलमा, तुम लोग अमेरिका में बसते हो, अमेरिका में सूफीज़म बड़ी तेजी से अब तरक्की कर रहा है, लेकिन तुमने सूफीज़म को बचाना है क्योंकि यहाँ सूफीज़म को कुछ और समझ रहे हैं। डॉक्टर जफर इकबाल साहब के मैं दाद दे रहा था क्योंकि उन्होंने नमस के ऊपर हाथ रख दिया था। अब मैं इंटरनेट पे गया, मैंने कहा सबसे पहला सूफी कौन आया, मैं बड़ी बड़ी उसकी मूछें, दाढ़ी है कोई नहीं, तो पता चला ये खान साहब आए थे, म्यूजिशियन थे, तो उसको उन्होंने सूफी बना दिया। तुम्हें तसव्वुफ को पाक करना है। तसव्वुफ ये नहीं है, तसव्वुफ हजरत आदम अलैहिस्सलाम सूफी थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम सूफी हैं, मोहम्मद मुस्तफा सूफियों के सरदार, ये सब तसव्वुफ था। तब तसव्वुफ था, सूफी नाम नहीं था, अब सूफी नाम है, तसव्वुफ कोई नहीं है। तो तसव्वुफ को पैदा करना है। अल्लामा साहब शहबाज साहब को अल्लाह ने बहुत बड़े आलिम दे दिए हैं, आपकी बात समाप्त कर दिए। ये जो मौलाना रूम को बयान कर रहे हैं उनके तसव्वुफ को पढ़ना है। अल्लामा इकबाल को पढ़िए कि असल इस्लाम क्या है। मैं तुर्की में गया हूँ पिछले दिनों में, मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि हज़रत अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे हाज़िर हूँ। वहाँ एक चीज़ मैंने बड़ी हैरान की, अल्लामा इकबाल की कब्र तुर्की में है। या अब हैरान हो गए ना आप, क्या मोदी शायद पागल हो गया, टाइम को लग गया। अल्लामा इकबाल की कब्र मौलाना रूम के कब्रिस्तान में। आज अमेरिका में कोई आए, इसको डिग्री दोगी बैचलर की, आजादी डिग्री, इसको चाबी दे दोगी न्यूयॉर्क की, हाथ में ताला मार के माथा मार दिया, चाबी दे दो। लेकिन आज तक तुमने कभी आजादी कब्र नहीं देखी होगी। मौलाना रूम के कब्रिस्तान में ये आजादी कब्र बनाई गई। और अल्लामा साहब का बयान मैंने अखबार में पढ़ा, अल्लामा शहबाज साहब का, कि मौलाना रूम का जब जनाजा जा रहा था, और एक दूसरी बात बड़ी हैरान मैंने तुर्की में देखी, खड़ी कब्र। वो खड़ी कब्र क्या है, जो मौलाना रूम जब दुनिया से रुखसत हुए, खादम का जो पानी पिलाता था वो पहले चला गया था, उसकी कब्र रास्ते में थी। जब मौलाना रूम का जनाजा जा रहा था, कब्र फट गई, वो खड़ा हो गया, कब्र फट गई, वो खड़ा हो गया। लगा क़यामत आ गई, क़यामत नहीं आई, तेरे पीर का जनाजा भी तो कहा इससे कम और क्या क़यामत, इससे ज्यादा और क्या क़यामत होगी। मेरा पीर दुनिया से रुखसत हो गया। बड़े लोगों ने कोशिश की तो उसको बैठाए नीचे कब्र में, बिठा दे नहीं बिठा पाए। जाओ आज भी मौलाना रूम के कब्र पे जाओ, तुम्हें वो खड़ी कब्र नजर आएगी, उसको फिर खड़े खड़े ही दफना दिए। आ जाओ देखो उलमा, ये सब हम आपको इकट्ठा करना चाहते हैं ख्वाजा के नाम। ख्वाजा ने सबको इकट्ठा कर दिया। आज सिर्फ हिंदू ख्वाजा के दर पे जाता है। कौन है जो कहते ख्वाजा इस्लाम नहीं बना रहा? तो अगर कोई मौलवी हिंदुओं को इकट्ठा कर दे तो वो मुसलमान नहीं। तो ख्वाजा के बारे में क्या ख्याल है? हिंदू सिख मनमोहन सिंह ने चादर भेजी है और उसने कहा है कि ख्वाजा की तलीम आज से सैकड़ों साल जो पहले थी, आज भी वो काबिल अमल है। अल्लाह हमें ख्वाजा की तलीम अता फरमा, ख्वाजा का फैज़ अता फरमा। आखिरी दावाना खड़े हो जाए साहब, आपको लगा